بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم. آج کا موضوع ہے ریسرچ انسٹرومنٹس اور انسٹرومنٹس آف ریسرچ اور ٹیکنیکس آف ریسرچ. یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے ریسرچ میتھڈس کے اندر، اور یہ ٹیبل آپ کے وضاحت کے لیے ٹیبل آپ کے سامنے ہے، جس سے آپ بڑی آسانی سے تمام کو دیکھ سکتے ہیں. تو ان میں ہمارا سب سے پہلا انسٹرومنٹ جو ہے وہ کویسچنر ہے. حقیقت یہ ہے کہ سوشل سائنسز میں تحقیق بہت مشکل مرحلہ ہے، کیونکہ اس میں سوشل سائنٹسٹ نے انسانوں کی سوچ، ان کے رویے، ان کے زندگی کے مختلف پیٹرن کا، ان کے مختلف عمل کا، ان کی خواہشات کا جائزہ لینا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کا حل تلاش کرنا ہوتا ہے، جو کہ انتہائی مشکل کام ہے. بہرحال اس کے لیے ماہرین نے کچھ ٹیکنیکس، کچھ انسٹرومنٹس بنائے ہیں جن کی ہم آج یہاں پہ بات کریں گے. ہمارا سب سے پہلا انسٹرومنٹ کویسچنر ہے، سوال نامہ ہے. ہم ایک سوال نامہ تیار کرتے ہیں جس کے ذریعے سے کسی شخص کا ایپٹیٹیوڈ اور رویہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. کویسچنر دو قسم کے ہوتے ہیں: اوپن اینڈڈ کویسچنز اور کلوز اینڈڈ کویسچنرز. اوپن اینڈڈ کویسچنرز اینڈ کلوز اینڈڈ کویسچن. دوسرا جو ہمارے لیے بڑا اہم ہے وہ ہے ایلیٹ انٹرویوز. یہ سب سے اہم ٹیکنیک ہے جو ہم اپلائی کرتے ہیں انفارمیشن کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ اس کے ذریعے ہم یہ معلومات حاصل کر لیتے ہیں کہ ڈیسیژن میکرز اور ڈیسیژن میکنگ پروسیس اس ملک یا ادارے کے اندر کس طریقے سے عمل پیرا ہے. تو ایلیٹ انٹرویوز ہماری سب سے اہم ٹیکنیک ہے. تیسرے نمبر پر آبزرویشنل ٹیکنیک ہے. یہ بھی بہت اہمیت کی حامل ہے. اس ٹیکنیک کا زیادہ استعمال سوشیالوجی میں ہوتا ہے. انہوں نے ایک چھوٹی سی کمیونٹی یا گروپ کا اپنے آپ کو حصہ بنایا، اس کے بعد ان کے رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، ان کے پیٹرن، سوچ، خواہشات، تعلقات، ان تمام کا قریب ان کا حصہ بن کے، ممبر بن کے جائزہ لیا، اور اس کے بعد اپنی جنرلائزیشنز قائم کی، اور اس کے بارے میں اپنا جو بھی تھا اپنی تحقیق و تجسس کے عمل کو پورا کیا. تو پولیٹیکل سائنس میں بھی یہ ایکولی اہمیت کا حامل ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. تو آبزرویشن ٹیکنیکس جو ہے اس کے 4 مختلف انداز ہیں: complete participant as observer as participant, and non-participant observer. ہم اس میں کسی معاشرے کو، کسی ادارے کو، کسی ایسوسیشن کو کلوزلی آبزرو کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی رائے قائم کرنے کے بعد، ڈیٹا کلیکشن کے بعد اپنے مختلف ریزلٹس جو ہیں وہ مرتب کرتے ہیں. چوتھے نمبر پر ڈسکورس انالیسز ہے. یہ بھی بڑا اہم ہے. ڈسکورس
ہر دن جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ assumptions جو ایوری ڈے assumptions ہیں ان assumptions کی بنیاد پر ہی سوسائٹی میں مختلف تبدیلیاں رونما ہو رہی ہوتی ہیں. ان assumptions کے بارے میں جو مختلف اس میں انٹلیکچوئل ایکٹیویٹیز یا مختلف جو اس میں سوچ اور اس کے اوپر بحث و مباحثہ ہے ان assumptions کو آگے بڑھانے میں یہ تمام ڈسکورس کا حصہ ہے. اور یہ مختلف اداروں میں جو مختلف اوقات میں ہوتا ہے ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں. مثلا آپ کی انسٹیٹیوشنل بھی لیا جا سکتا ہے, آپ کی پارلیمنٹ ہے وہاں پہ ایک ڈسکورس انالیسس ہو سکتا ہے. آپ کا 5ویں نمبر پر کنٹینٹ انالیسس ہے. کنٹینٹ انالیسس اور ڈسکورس انالیسس میں بڑا لطیف سا فرق ہے. کنٹینٹ انالیسس وہ ٹیکنیک ہے, وہ ترکیب ہے جس کے ذریعے سے ہم کنٹینٹس کو انالائز کرتے ہیں. کمیونیکیشن کا بنیادی طور پر یہ ایک حصہ ہے. تو اس ایک خاص باڈی کے, ایک خاص انسٹیٹیوشن کے کنٹینٹس کو جو وہاں پہ ہیں ان کا انالیسس کرنے کے بعد ہم اپنی کوئی رائے قائم کرتے ہیں. 6 نمبر پر ٹیسٹ ہے. اس کا زیادہ اطلاق ایجوکیشن میں ہوتا ہے. سو یہ ہماری مختلف ٹیکنیکس ہیں, مختلف انسٹرومنٹس ہیں جو ہم اپنی تحقیق کو مکمل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ان کی تفصیل ہر ایک کی الگ الگ سے انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارے آنے والے لیکچر ہیں ان میں ان کا تفصیل سے ہم جائزہ لیں گے. تھینک یو ویری مچ.